بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالآخر نواز شریف کی سیاسی جانشین بیٹی پنجاب کی چیف منسٹر بن گئی ہے۔ نواز شریف کا اپنا کیریئر پنجاب کے وزیر خزانہ کے طور پر شروع ہوا تھا۔ مجھے یاد ہے میں جنگ کا چیف رپورٹر تھا اور اسد اللہ غالب جنگ کے میگزین ایڈیٹر تھے، اور بعد میں جناب ضیاء شاہد جوائنٹ ایڈیٹر بنے اور میگزین کے تمام شعبے یا تمام لوگ ان کے ماتحت تھے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اسد اللہ غالب نے سیکریٹریٹ جا کر میاں محمد نواز شریف کے چیف منسٹر بننے کے بعد عارف نجمی سے ان کی کلر تصویریں بنوائیں، اور ان کا پہلا انٹرویو جنگ کے کلر صفحات پر شائع ہوا۔ اس سے پہلے بڑے میر صاحب نے یعنی جناب میر خلیل الرحمن نے جناب ضیاء شاہد کو، جناب اسد اللہ غالب کو اور مجھے ایک دن بلایا اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنرل جیلانی بالآخر نواز شریف کو پنجاب کا چیف منسٹر بنا دیں گے۔ اور اس کے بعد ہمارے ہاں ایک کام یہ تھا کہ صبح پاکستان میں یا لاہور میں چھپنے والے تمام اخبارات کی فائل جناب میر شکیل الرحمان کے گھر جاتی اور وہ انہیں لال سرخ کر دیتے تھے، یعنی لال قلم استعمال کرتے تھے۔ اور اس دن سے چونکہ میں امپلیمنٹر تھا، رپورٹنگ سے میں نے کام لینا ہوتا تھا، لہذا ہر نواز شریف کی تصویر یا خبر کے اوپر گول دائرہ لگا ہوتا تھا، لکھا ہوتا تھا ویری ویری امپورٹنٹ، اور ہم اسے اسی پرائرٹی کے مطابق یعنی جو میر شکیل الرحمان صاحب کرتے تھے وہ ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے۔ یاد آیا کہ میاں محمد نواز شریف جب چیف منسٹر بنے تو میں اسد اللہ غالب اور جناب ضیاء شاہد ان کے لیے وہی کام کرتے تھے جس طرح شکیل صاحب گھر سے ہمیں ایک حال نما کبرا دے دیا گیا، اس میں ہم اکٹھے ہوتے اور ہر اہم خبر کے حوالے سے کچھ چیزیں تیار کرتے، کوئی اس کی ترتیب بناتے اور میاں محمد نواز شریف کے لیے لکھتے۔ بلکہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں ضیاء شاہد اور اسد اللہ غالب ہمیں پہلے 2 دن جو ناشتہ ملا وہ آلو گوشت کا تھا۔ اس میں ایک دلچسپ واقعہ لیکن وہ میں آن ایئر سنا نہیں سکتا یا ویڈیو پر کہہ نہیں سکتا۔ غالب صاحب نے تیسرے دن میاں شہباز شریف کو یہ کہا کہ ہم کشمیری نہیں ہیں، ہم آلو گوشت کا ناشتہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ لہذا شہباز صاحب نے کہا کہ بھائی ان کے لیے ان کی مرضی کا جو ناشتہ ہے وہ آپ تیار کرائیں۔ بات ہو رہی تھی محترمہ مریم نواز کی سیاسی جانشینی کی۔ میاں صاحب دور ہوں یا قریب ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کئی سال سے میاں صاحب کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پنجاب کی پہلی خاتون چیف منسٹر بنے۔ ان کی اس خواہش کی تکمیل تک پہنچنے کے لیے مریم نواز نے جو نازوں سے پلی تھی، جو سونے کا چمچ لے کے پلی تھی، اس نے اپنے باپ کے ساتھ
جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس کے احکامات تھے، لیکن ایک خاتون پر ٹی وی کیمرے فوکس کر کے اس کے سوئے ہوئے بھی چرائے رکھنا، یہ کس کا حکم تھا، کس کے کہنے پر ہوا؟ لیکن میں کم از کم اس عمل کو بہت ہی برا سمجھتا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز ایک چٹان کی طرح کھڑی رہی، اور وہ جو میاں صاحب نے کچھ دن پہلے تقریر میں کہا نا کہ کمزور آدمی کبھی جنگ نہیں جیتتا، میرا خیال ہے انہوں نے بیٹی کو بھی یہی بتایا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ مریم نواز پاکستان کے سارے سیاستدانوں کے لیے، وہ جو ہمارے ہاں مرد شاونزم ہے، وہ سیاست میں بھی شاید سیاستدانوں کو قبول نہیں تھا، لیکن مریم نواز نے اپنا لوہا منوایا۔ اور جناب ایک اور بات آپ سے کروں کہ یہ محترمہ مریم نواز کی فضیلت ہے کہ سب سے پختہ کار سیاسی کارکن جناب پرویز رشید کی سرپرستی کی وجہ سے وہ ایک بہت مضبوط وزیر اعلیٰ بن گئیں۔ اب ایک اور نقطہ، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز کے پاس پرویز رشید تو ہیں، نیچے مریم اور مذہب ہیں، نیچے عظمیٰ بخاری ہیں، نیچے اسلام آباد سے سابق پی آئی او مبشر حسن جو ہیں وہ بھی لاہور لائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ محترمہ مریم نواز کو اور نواز شریف کو یہ ادراک ہے کہ اصل لڑائی پنجاب میں ہوگی اور میڈیا میں ہوگی، لہذا انہوں نے وہ ٹیم ترتیب دی ہے جو مقابلہ کر سکے میڈیا میں۔ اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو میں آپ سے کروں گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مبشر حسن میں بیک پر ڈی جی پی آر اور سیکٹری پنجاب اطلاعات کا عہدہ ہے، وہ دونوں ایک ہی شخص کے اندر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مریم نواز کے ساتھ سی ایم سیکریٹریٹ میں کام کریں اور جناب پرویز رشید کی مرضی کے مطابق کام ہو۔ باتیں ابھی بہت ہو سکتی ہیں، لیکن آج اتنا